زیادہ پیسہ بنتا ہے جب وہ اسکیئنگ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جو ہوٹلز بناتے ہیں, ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس سے سب سے زیادہ فائدہ سوئٹزرلینڈ کو ہوتا ہے. تو آپ تو گلگت بلتستان میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جدھر گرمیوں میں تو ویسے ہی سارے پاکستان نے یہاں پہنچ جانا ہے. وہ گرمی میں نیچے لوگ تو یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ ٹھنڈے علاقوں میں آئے. تو پہلے تو آپ کو وہی فائدہ ہے, باہر سے ٹورزم آئے یا نہ آئے, پاکستان نے تو پہنچ ہی جانا ہے یہاں جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے گی. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب لاہور سے فلائٹ آئی اسکردو تو ہوٹلز میں جگہ ہی نہیں تھی. ویسے بھی اگر وہ نہ بھی لاہور سے فلائٹ ہے ویسے ہی آپ کے ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی. جب میں 3-4 سال پہلے اپنے بیٹوں کو لے کے آیا تھا یہاں تو تب بھی آپ کے سارے ہوٹل بھرے ہوئے تھے. سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے جو ہم مدد آپ کی کریں گے انشاءاللہ, آپ کو جو قرضے دلوائیں گے, آپ نے اپنی یہ جو ٹورزم انڈسٹری کے لیے بڑی پلان طریقے سے کام کرنا ہے. بیکاز یہ میری یہ بھی بات سن رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ صحیح طرح نہ کیا تو ٹورزم نہیں آئے گی. یعنی اگر آپ نے اپنے علاقے خراب کر دیے, صحیح آپ نے ٹاؤن پلاننگ نہ کی, گندگی پڑی ہوئی, آپ نے اگر اپنے یہ پہاڑ, اپنے جو درخت, جو جنگلات, ان کو نہ آپ نے ان کی دیکھ بھال نہ کی, اگر آپ نے جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں کہ جو ٹورزم جو انوائرمنٹ کے ساتھ چلتی ہے, جس طرح اب سوئٹزرلینڈ کے اندر فرق کیا ہے, سارے ہی سوئٹزرلینڈ کے اندر قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ادھر یہ ہیں سکینگ سلوپس, صرف سکینگ ہو سکتی ہے یہاں, یہ ہے جدھر صرف ان کی گائے چر سکتی ہے, اس کے باہر نہیں وہ جا سکتی, یہ ہے جو جنگل جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس علاقے میں آپ کے گھر بنیں گے اور گھر بھی اس طرح کے بنیں گے. اور پھر سارا جو ان کی جو میونسپل لوکیلٹیز ہیں وہ پھر ایک ایک چیز دیکھتی ہے کہ کوئی گندگی تو نہیں ڈال رہا کوئی, کیونکہ وہ پھر مشترکہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ٹورزم کے لیے جگہ اچھی ہو تو ساروں کا فائدہ ہے. تو اس لیے پھر ساری کمیونٹی مل کے وہ جگہوں کو صاف رکھتی ہے. اور آپ کی خوش قسمتی یہ دوسری یہ ہے کہ یہاں کیونکہ یہ علاقے کٹ آف تھے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے گلگت جانا اس طرح لگتا تھا کسی دوسرے ملک میں جانا. اسکردو تو بھول ہی جاؤ نا, گلگت سے اسکردو جانا وہ تو دنوں پہ پہنچ, تو یہ کٹ آف تھا سارا. اس کی وجہ سے جو یہاں کی آپ کی کمیونٹی سسٹم ہے, جس طرح لوگ آپس میں رہتے ہیں, یہ کہیں اور پاکستان میں اس طرح نہیں رہتے جس طرح یہاں علاقوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہاں یا میں اسکردو کے اندر تھا تو میں وہ گاؤں میں پھر رہا تھا, میں ان کے تھانے میں گیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ قتل کتنے ہوئے ہیں ابھی تک. انہوں نے کہا ساری تاریخ میں نہیں قتل ہوا اس تھانے میں. آپ سوچیں کہ اگر ہم پختونخوا جا کے کسی تھانے میں دیکھیں تو وہاں کیا فرق نظر آئے گا. انہوں نے کہا ساری تاریخ کے اندر اس تھانے میں قتل ہی نہیں ہوا کبھی. اور پھر کوئی سیکٹیرین وہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی وہ مسائل ہی نہیں. تو کمیونٹی مل کے اپنے مسئلے حل کرتی ہے. اس لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا بائی لاز کے اوپر عمل کروانا, صفائی رکھنا. ٹورزم کے لیے آپ اپنے گاؤں کو اور اپنے جو علاقے ہیں ان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کے پاس وہ کمیونٹی ہے. اور انشاءاللہ آپ کے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے اس سے آپ ایک صحیح معنی میں ایک سسٹم بنا سکتے ہیں جو کہ اس سارے علاقے کو بچا سکتا ہے. اور ہم یہ جو پروجیکٹس ہیں, میں صرف آپ کے لیے یہ اناؤنس ضرور کرنا چاہتا ہوں, 370 ارب کا 5 سال میں پیکج ہے. ہائیڈل پاور جنریشن اور لوکل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, اس کے لیے ابھی اسد عمر نے اناؤنس کیے سارے فنڈز. ٹورزم کے ساتھ کنیکٹیوٹی, جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اب آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے, وہ جو بابو سر کی وہ جو ٹنل ہے جس سے سارا ایک اور مل جائے گا, یعنی اگر لینڈ سلائڈ بھی آتی ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹو روٹ ہوگی. پھر یوتھ سکلز اور اسکالرشپس, یہ بڑا ضروری ہے اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کرنا, ویلیو ایڈ کرنا. اور ہیلتھ, سارا جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن کرنی. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ آپ کے سارے شہریوں کے پاس جب آ جائے گا, یہ یاد رکھیں یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس کی وجہ سے
پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آپ کے علاقے میں آ کے ہاسپٹلز بنائیں گے آپ، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کا اپ گریڈ ہے. پھر واٹر اور سینیٹیشن جو اسکردو کی بات کی کہ وہاں خاص طور پہ سیوریج سسٹم کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اتنی آپ کے یہ گلگت اور وہ اسکردو اتنی تیزی سے پھیل گئے ہیں کہ وہاں سیوریج سسٹم کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ سارا پانی جائے گا دریاؤں میں جو نیچے تک جاتا ہے. اور پھر اسمال اور میڈیم انڈسٹری. دیکھیں جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ سی پیک پہ انڈسٹریلائزیشن ہو، انڈسٹریلائزیشن بھی وہ بڑی یعنی وہ وسیع ایک چیز ہے انڈسٹریلائزیشن. اس کے اندر اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو ہے وہ یہاں کامیاب ہوگی، جس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ کی فوڈ پروسیسنگ ہے اور اس طرح کی، تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں بھی پوری مدد کریں گے. اور پھر جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کی ایکسپینشن، آپ کے ایئرپورٹس کو بڑا کریں تاکہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں ڈائریکٹ اب اسکردو میں انٹرنیشنل فلائٹس آیا کریں گی. کوشش کرتے ہیں، مجھے گلگت میں کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی فلائٹس ڈائریکٹ آ سکے. ابھی تک تو صرف اسکردو جا سکتی ہیں. لیکن جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھیں میں جب بھی آیا، اور آپ کو 15 سال یا آج سے 55 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، تو مجھے ایک چیز تب بھی یاد ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ان کے اندر ایک یہ تاثر تھا کہ ان سے ستیلی ماں کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے پاکستان. یعنی ایسے تھا کہ یہ اپنے دھیان ہی نہیں رکھ سکتے لوگ، تو وہاں سے کوئی آفیسر جب تک آفیسر نہیں آتا، اور وہ پھر ایک قسم کا وائس رائے بنا ہوا ہوتا تھا، سارے لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی یعنی وہ جو بھی کہتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو. یعنی لوگ امپاورڈ نہیں تھے، لوگوں کے پاس اختیارات نہیں تھے. یہ مجھے تب سے یاد ہے کہ یہاں ضرور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہاں بڑا ظلم ہوتا ہے، ہمیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے معاملات پہ کیسے ان کو چلائیں. یہ جو اور پھر جب سے اس کے بعد بھی میں 30 سال پہلے جب آنا شروع ہوا پھر سے ہمیشہ مجھے یہ تھا کہ یہ ایک جو ہم اب تک جو سارا گلگت بلتستان کو سینٹر سے فیڈرل گورنمنٹ سے چلایا جا رہا ہے، یہ ایسے وہاں فیڈرل گورنمنٹ ایسے سمجھتی تھی کہ یہاں لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں اپنے آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کی، اپنے معاملے خود فیصلے کرنے کے لیے. اور اس سے بہت ہر قوم میں بڑا برا تاثر ہوتا ہے، جو لوگ بڑا برا فیل کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں گے جی یہ ان میں صلاحیت ہی نہیں اپنے معاملات چلانے کے لیے. تو ہم نے یہ جو آپ قدم اٹھائے ہیں اور جو پروویژنل سٹیٹس دیا پروونشل، یہ آگے سارے سٹیپس یہ ہوں گے کہ سارے فیصلے آپ کریں، آپ کے اوپر سارے اختیارات آپ کے پاس جائیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، کون سی چیز پہلے چاہتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھ کے کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں اس علاقے کے. تو یہ جو آپ کو اب جا رہے ہیں پوری طرح اختیارات دینے کے لیے، وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. اور پھر سے میں کہوں گا کہ بڑی خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ ایک ایسا چیف منسٹر ہے جو پوری طرح کمیٹڈ ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس میں قابلیت ہے کہ اب اپنا صوبہ چلا سکتا ہے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اسلام آباد سے اس کو ڈکٹیشن دیں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں، یہ اپنے فیصلے خود کرے. تو آخر میں صرف اب ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک ملک کبھی بھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو اس چیز کو سمجھنا. خوشحالی اس قوم میں آتی ہے جس میں طاقت ہوتی ہے انصاف کرنے کی. اور قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم سنتے رہتے، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہونا.
جب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ بھی قانون کے اوپر نہیں ہے، اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جس طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جو قوم جس میں اخلاقی جرأت نہیں ہوتی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ تو جس کی چوری کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جب آپ کے طاقتور چوری کرتے ہیں، ملک کے سربراہ، وزیر اعظم، وزیر، جب تکڑے لوگ، طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ جب چوری کرتے ہیں وہ تو چوری کرتے ہیں اربوں میں. اب وہ جب اربوں میں چوری کرتے ہیں وہ اربوں روپیہ اپنے بستر کے تو نہیں چھپا سکتے، لہذا اس کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں. اور یہ ہمارا ہی نہیں، یہ ساری دنیا کے اندر غریب ملکوں کی یہی داستان ہے. جو دنیا میں مقروض اور غریب ملک ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بھی طاقتور لوگ، ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر، وہ ملک سے پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. ان کے بھی بڑے بڑے محلات ہیں مغربی کیپٹلز کے اندر، لندن میں، نیو یارک میں، فرانس میں. تو جب تک ایک معاشرہ ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، ان کا احتساب نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کا احتساب کرنا، پٹواریوں کا اور یہ تھانے دار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری نیب 20 سال سے چل رہی ہے، کیا کرپشن قابو ہوئی ہے پاکستان میں؟ صرف اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ صرف ہمارے دور میں، ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا. اور یہ اب پاکستان کی انشاءاللہ ہماری خوشحالی کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اب ایک ایسی سٹرگل اور جدوجہد چل رہی ہے. جب بھی ہم جیتیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے، یہ وہ ملک بنے گا جو آج سے 70 سال پہلے بننا چاہیے تھا، جو آج سے 50 سال پہلے بن رہا تھا. یہاں تیزی سے، ہم سارے علاقوں میں ہم سب سے تیزی سے اوپر جا رہے تھے. میں تو ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں تو کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو تب جس تیزی سے ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی تھی، ہمیں یاد ہے وہ دن جس تیزی سے ہمارا ملک اوپر جا رہا تھا. اور وہ ہمارا ملک صرف اس لیے اوپر نہیں گیا کہ جو حکمران آئے انہوں نے بجائے عوام کا سوچنے کے اپنے پیسے بنانے شروع کر دیے. تو یہ ہے ہمارے اب سٹرگل، اور یہ ہے جدوجہد. اور قومیں اپنی آزادی، اپنی خوشحالی جدوجہد کر کے لیتی ہیں. کبھی بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور سمجھیں کہ آ کے کوئی قوم آزاد، ایسے تو نہیں ہوتی. آزادی کے لیے قوم لڑتی ہے، جدوجہد کرتی ہے. یہاں بھی ایک کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف اب اس سے آزادی لینے کے لیے پوری جدوجہد ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے میری ٹریننگ ہی کروائی ہے مقابلے کے لیے، ان چوروں کو ہرانے کے لیے، انشاءاللہ.